اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان حجت الاسلام جناب مولانا کمال احمد خان صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا۔ الحمدللہ۔ اگر آپ کی اجازت پروگرام شروع کریں۔ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم آغا صاحب، آپ کو سلام، اور جاوید بھائی آپ کو سلام۔ آپ کی بڑی عمر ہو، سارے ون چینل کی بہت بڑی ترقی ہو، ہماری پوری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ڈاکٹر شیر محمد شاہ ٹنڈو جہانیہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں نے ابھی آپ کے 892 ایپیسوڈ میں سنا کہ جو فدیہ ہے یعنی کہ رمضان کے روزے کا، وہ 750 گرام گیہوں، چاول یا جو ہے، تو کیا ہم اس کے بدلے میں یعنی کہ پوری گروسری نہیں دے سکتے ہیں، یا صرف یہ چیزیں ان کو دینی ہے؟ تو آپ مہربانی فرما کے اس کا جواب دے دیجیے گا، کیونکہ دیکھیے ہمارے ہاں آج کا جو آٹا ہے وہ یعنی کہ پسا ہوا آتا ہے۔ چاول تو لوگ کھا لیتے ہیں اور باقی جو وغیرہ تو استعمال ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ لوگ ان کے جو مسئلے ہے، اتنی غربت، تو ان کی تو پھر پریشانی ہو جائے گی، وہ جا کے بیچیں گے، تو ان کے بدلے میں ہم ڈائریکٹلی ان کو گروسری یعنی کہ 750 گرام کے حساب سے یا اسی قیمت کے حساب سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اس سوال کا جواب دے دیجیے گا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور چینل ترقی کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ آپ سب کو بھی سلامت رکھے اور تمام پریشانیاں دور کرے۔ بھائی کا سوال ہے کہ فدیہ جو ہے ماہ مبارک رمضان کے قضا روزوں کا 750 گرام یہاں سے جیسے ہماری شریعت کہتی ہے بیان کیا گیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں چونکہ حالات دیگر گوں ہیں، تو کیا پوری گروسری دے سکتے ہیں یا اناج ہی دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ دیکھیے، جو فدیے کے لیے وارد ہوا ہے وہ اناج ہے، یعنی جس کو آپ طعام اور کھانا کہتے ہیں۔ جی ہمارے کبھی کبھار مسالے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کھانے میں شمار نہیں ہوتے۔ جی کھانا آپ کا گیہوں ہے، چاول ہے، جو ہے۔ اب یہاں پر ان کا جو سوال تھا یہ کہ وہ آٹا، جی تو آٹا آپ دے سکتے ہیں، کوئی جی حرج نہیں، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ آپ گیہوں دیجئے۔ جی اگر آٹا بھی دیتے ہیں تو آپ کافی ہے۔ لہٰذا اگر بعض لوگ پسا ہوا یعنی گیہوں لیتے ہیں اور آٹا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کہ ان کو آٹا دیا جائے، بس وہ چیز جس کے اوپر کھانے کا نہ اطلاق عرف میں ہوتا ہو۔ کھانے کا، جو چیزیں کھائی جاتی ہیں کھانے کے عنوان سے، جی ان چیزوں کو ہمیں دینا ہے، چونکہ روایات میں طعام کا لفظ وارد ہوا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے۔ قبلہ جاوید بھائی السلام علیکم، چینل کی ٹیم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ میرے بچے کا عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو ہم نے سوچا کہ قربانی آ رہی ہے اور ساتھ میں ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ضروری کیا ہے، پہلے عقیقہ کرا لیں یا قربانی کے ساتھ کرا لیں، جیسا بھی ہو یہ بتا دیجیے۔ دونوں میں مطلب کیا ضروری پہلے ہے، یا تو ایک ساتھ ہی کر ڈالیں یا الگ الگ کریں؟ تو جی بس یہی ہے کہ ضروری کیا ہو جاتا ہے پہلے اگر بچے کا عقیقہ نہیں کرایا ہے تو۔ السلام علیکم۔ اگر یہ دونوں کر سکتے ہیں تو دونوں الگ مستحب ہیں، سنت موقدہ ہے دونوں۔ یہ قربانی بھی کرنا چاہتے ہیں عید الاضحیٰ میں اور بچے کا عقیقہ بھی کرنا چاہیے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، دونوں واقعاً یعنی اگر عقیقے کو آپ دیکھیے تو مستحب مؤقت ہے، قربانی جو لوگ حج پہ نہیں ان کے لیے یہاں پر مستحب مؤقت، یعنی بہت زیادہ تاکید شریعت کی جانب سے ہوئی ہے۔ لیکن اگر یہ چاہیں تو اپنے بچے کی جانب سے جب یعنی عید الاضحیٰ آئے جی تو اس قربانی میں نیت کی جائے ان کے بچے کی، کہ یہ قربانی ان کے بچے کی طرف سے ہو رہی ہے، تو اس کے عقیقے میں وہ شمار ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اگر اس طرح کرنا چاہیں کہ جی وہ قربانی بچے کی جانب سے کریں جی تو یہ پھر قربانی کفایت کرے گی اور عقیقہ کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ نے حیثیت دیا ہے تو عقیقہ کر دیں، چونکہ عقیقہ بچوں کے لیے اس قدر ضروری ہوتا ہے کہ بہت سی مشکلات، بہت سی بیماریاں، بہت سے پرابلم بچے کی زندگی میں آتے ہیں اور عقیقے سے بہت کچھ دور ہوتا ہے، جی زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آپ اگر دیکھیں روایات میں چند دنوں کے اندر شدت کے ساتھ آئے کہ 7ویں دن آپ جو ہے
بچے کا عقیقہ کیجیے، دیجیے. لہذا اس میں دیری نہ کریں، اصل مستحب عمل ہے۔ بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے رکوع سے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو کسی جو پیش امام ہمارے ہاں کچے پور میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں سمع اللہ حمدہ، یہ صحیح ہے یا سمع اللہ لمن حمدہ صحیح ہے؟ اس کا جواب پلیز مجھے بتاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ ان کے سننے میں کچھ مغالطہ ہوا ہوگا. جب پیش امام ہیں وہ ظاہر ہے کہ صحیح پڑھ رہے ہوں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، ان کو سنائی دیتا سمع اللہ حمدہ. جی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ جس لہجے میں پڑھتے ہیں تو بعض اوقات آپ اگر دور سے سنیے تو آپ کو لگے گا سمع اللہ حمدہ، وگرنہ اگر عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سمع اللہ لمن حمدہ، جیسا کہ مومنین سب ہمارے جانتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اچھا وہ ان کے سوال کی برکت سے ہم ایک چیز اور مسئلے کو حل کریں، چونکہ زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے ذکر جو لوگ کرتے ہیں وہ ٹھہر کے نہیں کرتے، جی یعنی بس حرکت سمع میں اللہ کرتے ہیں. لمن حمدہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، جی یا یہ فقط ایک ذکر نماز میں ایک ذکر ہے جو آپ حرکت کی حالت میں کر سکتے ہیں، وہ بحول اللہ جی و قوت ہی یقوم و قعود، وگرنہ حتیٰ آپ سجدے سے اٹھے جب آپ کہہ رہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اطمینان ہو، پھر اللہ اکبر کہہ لیں پھر جائیں۔ اسی طرح جب آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں تو باقاعدہ اطمینان آئے، سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، پھر آپ جو ہیں سجدے میں جائیں۔ یہ ذکر ہے، یہ مستحب ہے۔ یہ بھی مومنین کے ذہن میں کبھی بار ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہا تو یہ نماز بات، یہ مستحب ہے، اور اس مستحب کا ثواب ہی آپ کو اس وقت ملے گا جب آپ اطمینان کی حالت میں کہیں گے، نہ چلتے ہوئے کہ پتہ چلا ہم رکوع سے سجدے میں جا رہے ہیں اور درمیان راہ جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ آیت اللہ سستانی مدثر اللہ العالی کی توضیح المسائل میں بھی بہت سسٹم سے لکھا گیا ہے کہ تمام ذکر اس وقت آپ کے لیے ثواب کے حامل ہیں جب آپ اطمینان سے بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اس حالت میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ شکریہ ہوگا. اگلا سوال. السلام علیکم جاوید ایوب مولانا صاحب، یہ جو میرے ساتھ دو سوال ہیں کہ سجدہ گاہ جو اپن رکھتے ہیں تو سجدہ گاہ کے اوپر نام لکھے رہتے ہیں پنجتن پاک کے، تو ان ناموں پر سجدہ کرنا جائز ہے یا اپن سجدہ گاہ پلٹ کر نماز پڑھیں جہاں جس طرف سے پلین ہوتی ہے نہ؟ کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا تو اس لیے میں نے سوال کیا، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے واٹس ایپ نمبر اسکرین پر آتا رہتا ہے اسی طرح سے ایپیسوڈ نمبر بھی ایک چھوٹی سی کلپ میں آپ ڈال دیا کریں، تاکہ میں اکثر پابندی سے آپ کا پروگرام تو دیکھتا ہوں مگر کئی بار مس ہو جاتا ہے۔ آپ وہ یوٹیوب پہ مطلب نمبر دیکھ لیے جائے کہ اپن کلک کر کے کہ یہ نمبر ایپیسوڈ اپن کا مس ہو گیا تھا، یہ اپن کو دیکھنا ہے، تو اس طرح سے تو ایک چھوٹے سے کلپ میں آپ اپنا ایپیسوڈ نمبر بھی ڈال دیا کریں۔ میرے دو سوال چلیے ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ سجدہ گاہ پہ اکثر معصومین علیہ وسلم پنجتن کا نام ہوتے ہیں، اس پہ سجدہ کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، ذرا برابر مشکل نہیں ہے، حتیٰ ان کی خدمت میں عرض کریں کہ تسبیح ہوتی ہے خاک شفا کی، بعض اوقات یہ بعض جگہوں پہ مشکل آتی ہے، تو تسبیح اگر آپ کی جیب میں ہو اور سجدہ گاہ نہیں مل رہا ہو تو اسی تسبیح کو آپ جب اکٹھا کریں گے تو اس پہ بھی اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ ہو جائے گا، وہ خاک شفا کی جو تسبیح آتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو سجدے ہیں جن پہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء مبارکہ ہیں، کوئی حرج نہیں، اس پہ بآسانی سجدہ۔ شکریہ ہوگا. اور جو آپ کا دوسرا سجیشن ہے وہ منتظمین ایڈمن کے پاس پہنچا دیا گیا، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. سید علی جاوید عزیز صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عید قرباں قریب ہے، مسئلہ ان حضرات کا نہیں جو پابند خمس ہے. سوال کیا ہے کہ کیا امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجوں کی نیابت میں جو قربانیاں ہو رہی ہے اس کا پہلے خمس دینا ہوگا یا بغیر خمس کے ہو سکتی ہے؟ ایک جانور پر کتنے لوگ مل کر قربانی کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2،
کیا سنت موقدہ قربانی جو وطن میں ہو رہی ہے، علماء حق چینل بھی سے فرما رہے ہیں کہ اس میں عیبدار جانور بھی چل سکتا ہے، وضاحت فرمائے آمدن یا مجبوری پر۔ اسی طرح حج بیت اللہ میں جو حج تمتع کی واجبی قربانی ہے، کیا اس میں بھی عیبدار جانور چل سکتا ہے؟ سوال نمبر 3، گوشت تقسیم کا طریقہ بتائیں، کتنا حصہ رکھیں، کتنا حصہ تقسیم کریں، یا پورا کا پورا بڑے فریج میں ایک ماہ کے لیے اسٹور کر لیں؟ دیکھا ایسا ہی گیا ہے، شرع حکم بتائیں۔ سوال نمبر 4، جن لوگوں نے بغیر خمس نکالے حج کیا، بغیر خمس نکالے زیارت امام حسین مظلوم کربلا کی، جن لوگوں نے قربانی سنت موقدہ کی، جانور کا خمس نہ نکالا، ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جو پابند خمس ہے ان کا مسئلہ نہیں، ان سب مسئلوں کا شرعی حل بتائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ ہمارے بھائی کا ناگپور سے 6 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ خمس امام زمان اجل تعالیٰ فرج و شریف کی جو نیابت میں قربانی ہوتی ہے، اس پہ خمس نکالنا کیا ضروری ہے؟ دیکھیے، اگر وہی ہے، اگر آپ خمس ادا کرتے ہیں تو یہ آپ کے معونے میں شمار ہوگا، اور پھر معونے میں شمار ہوگا تو اس میں خمس نہیں، اگر آپ برابر سے نکالتے ہیں۔ جی، اور اگر آپ نہیں نکالتے تو یہ ہدیہ امام زمان کی قربانی کیا کوئی بھی عمل جو آپ کرتے ہیں تو در حقیقت آپ مقروض ہوتے ہیں اس مال خمس کے، جی، اس ہر مال سے آپ کو خمس نکالنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک قربانی میں کتنے یعنی کہ افراد حصہ لے سکتے جی، ہیں؟ کتنے بھی شریک ہو سکتے ہیں، کوئی اگر حد توان نہیں ہے، قدرت نہیں ہے تو مومنین آپس میں شریک کوئی حرج کوئی حد؟ اچھا، جو ہم یہ مستحب قربانی کرتے ہیں اپنے ممالک میں، اس میں کیا خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی باقاعدہ ہو سکتی ہے، کوئی بغیر مجبوری کے بھی ہو سکتی بغیر ہے؟ مجبوری، چونکہ یہ کنفیوز وہاں سے نہ آئے، کیونکہ حج کی جو قربانی ہے جی یہ قربانی واجب ہے، وہاں کے لیے اپنے شرائط بیان ہوئے ہیں، جی اور یہ جو ہم یہاں پر قربانی کرتے ہیں مستحب ہے۔ اس قربانی میں بہتر یہ ہے کہ ان تمام شرطوں کا خیال یہاں کی قربانی میں کیا جائے، مستحب ہے، جی، لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی کوئی حرج حرج نہیں۔ پھر جو تقسیم ہوتا ہے گوشت قربانی کا، اس کا کیا اپنے فریج میں رکھنا چاہیے یا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیے، گوشت جو تقسیم ہوتا ہے اس کے لیے خود دین نے بتایا ہے کہ آپ ایک حصہ یعنی 1/3 آپ اپنے لیے رکھیے، 1/3 مومنین کے درمیان تقسیم کریے، 1/3 جو ہے فقراء کے درمیان تقسیم کریے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم گوشت انہی لوگوں کو دیں گے جی، جن کے یہاں سے گوشت آ سکتا رہا ہے، یا جو اگلا ہمارے بدلا۔ تعلقات ہیں، جی تو تعلقات کے بھی گوشت رکھے، شریعت نے کہا 1/3 جی آپ مومنین کے درمیان تقسیم کریے، اپنے دوستوں کے جی درمیان، جی لیکن 1/3 جو ہے وہ غربا اور مساکین کا حصہ ہے جنہیں کوئی نہیں پوچھتا۔ جی اور یہ قربانی کا ایک فلسفہ تو یہ بھی ہو سکتا جی، ہے کہ یہ عام لوگ جو بے نوا ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، دین مبین اسلام اس عنوان سے ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ان کا چھٹا سوال جو ہے، وہ جو لوگ خمس نہیں ادا کرتے ہیں، وہ حج، زیارت وغیرہ جو یا قربانی کرتے ہیں مستحب، کیا ان کے یہ سب اعمال صحیح ہیں؟ دیکھیے، اعمال صحیح کی نسبت اگر بات کریں، چونکہ یہاں پر ایک ٹیکنیکل چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ پیسہ میں کس چیز میں سے دے رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے یہ پیسہ دیا، وہ مال جو میں نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، جی اب اس میں سے ایک جگہ سے میں نے پیسہ نکال کے دیا تو وہاں میں خمس کی نسبت مقروض ہوں، جی لیکن یہ کہنا کہ میرا عمل باطل ہے یہ بالکل نہیں۔ لیکن ہاں، وہ پیسہ، چونکہ کوئی بھی پیسہ اگر میرا مخمس نہیں، خمس نہیں نکلا ہے تو اس میں خمس کا حصہ اپنی جگہ پر محفوظ ہے۔ جی اگر میں طے کرتا ہوں کہ چلو بعد میں، حالانکہ ہم یہیں پہ ناظرین کی خدمت میں عرض کریں کہ خود خمس ظاہراً آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن یہ خمس آپ کے مال کی برکت کا سبب بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ لہذا اس قدر اپنے آپ کو پیسے سے وابستہ نہ کر لیجیے، کیونکہ دین جو سسٹم بنا رہا ہے وہ سب آپ کے لیے نفع میں، بے شک۔ تو دیر نہ کریں۔ یہ اس طرح کے موارد کا پیش ہوتا ہے، چلے اگلے سال سے خمس نکالیں گے، 2 سال بعد اور نکالیں گے، تو اس میں ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہمارے پاس در حقیقت قرض ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب سہم امام نہیں نکالا، سہم سادات نہیں نکالا، تو وہ حق ختم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے اس سال نہیں نکالا تو اب اس سال کا چلیے ہو گیا، جی یہ زلزلے کی نماز کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پڑھ پائے یا تو پھر بات ختم ہونی۔ یہاں پر آپ کا ایک حق بنتا تھا، وہ آپ نے اگر نہیں دیا ہے تو ہمیشہ کے لیے آپ کی گدھت ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ علماء کی خدمت میں جائیں تو ان سے پوچھیں کہ ہم خمس نکالنا چاہتے ہیں، ہم نے پوری زندگی خمس نہیں نکالا ہے، جی تو آپ کی پوری زندگی کا ایک حساب ہوتا جی، ہے، تو بے اس شک۔ طرح ان چیزوں کا بھی حساب ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، ہم دلی سے کنیز فاطمہ بول رہے ہیں۔
مولانا صاحب ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں امام رضوان علیہ السلام کی اسلام جی کی اور یہ جعفر طیار ہے، مطلب جس کی بھی نمازیں، تو کیا ہمیں یہ نیت کرنا ہے کہ ہم جیسے کہ اب جعفر طیار کی نماز پڑھتے ہیں، ہم امام زمانہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ یا پھر اور کیا کس طرح سے نیت کریں؟ مولانا صاحب اس کا ہمیں اس سوال کا جواب ضرور بتائیے گا، شکریہ، خدا حافظ۔ ہم جو مستحب نمازیں پڑھتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کی یا نماز جعفر طیار، اس کی نیت کیسی ہونی چاہیے؟ جی اس کی وہی نیت ہے، مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہدیہ کر رہے ہیں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف کو، تو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2 رکعت نماز میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، ہدیہ کرتی ہوں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف کو قربت اللہ۔ جی اسی طرح نماز جعفر طیار ہم پڑھتے ہیں تو وہ قربت کی نیت کے ساتھ نماز جعفر طیار کی نیت کریں۔ یہ بہت آسان ہے، آسان نیت کے مسئلے کو لے کر بہت زیادہ وسواس لوگوں کے ذہنوں میں نہ پیدا ہو، جی ہاں بس نیت میں ایک کیفیت یہ رہے کہ جو کچھ یہ کام ہم کر رہے ہیں خدا کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ قربت اللہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ شکریہ آقا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جی، میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ہم کسی بھی مردے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کس طرح پڑھیں؟ مطلب انہیں مغفرت کی کہا جاتا ہے یا کیا؟ کیونکہ مطلب میں پڑھتی ہوں تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ ان کی طرف سے، یا جیسے بھی مجھے پورا پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے سوال ہے میرا یہ، اور اللہ آپ کو پروردگار سکون دے، عمر دے، زندگی دے، اور الہی سب کے لیے آپ حق میں دعا کیجیے۔ میں بہت بیمار ہوں، میری بہت طبیعت ہے، میری چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں ہیں، بس ان کے لیے اپنا میرا مکان بھی نہیں، تو اس لیے بس میرے حق میں دعا کیجیے۔ ویسے تو میں جو بھی مجھے بتاتے میں وہی کرتی ہوں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں مرحومین کے لیے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ بھی نماز ایصال ثواب کے لیے ہوتی جی ہے، اور مومنین کے لیے در حقیقت ہم عطیہ کر رہے ہوتے جی ہیں کہ یہ نماز کا ثواب بھی ان کو پہنچے۔ یہاں پر بڑی آسانی سے نیت کر سکتے ہیں کہ نماز 2 رکعت میں پڑھ رہا ہوں، ہدیہ فلاں مرحوم کو، یہ تمام مومنین و مومنات کو قربت اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آپ تمام ناظرین، خاص طور سے آپ جنہوں نے سوال کیا ہے اور جو دعا کی متمنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں دور فرمائے، اور آپ کو صحت و سلامتی اور ہر پریشانی آپ کی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اگلا سوال۔ مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ سے ملنے کا کوئی عمل بتائیے، خدا حافظ۔ حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کا کوئی طریقہ؟ دیکھیے یہ خود قابل مبارکباد ہیں کہ اگر ان کے دل میں یہ شوق و اشتیاق ہے کہ اپنے وقت کے امام کا دیدار کے لیے اس قدر متمنی ہے۔ میں عرض کروں کہ جن لوگوں سے ملاقات حضرت کی ہوئی ہے، ان کی کردار اور ان کے اطوار کو اگر آپ دیکھیں، یا بعضوں سے حضرت نے شکوہ کیا، اس شکوے میں بھی کچھ چیزیں حضرت نے بیان فرمائیں، جیسے وہ مشہور واقعہ ہمارے ہاں علی ابن مہذیار جی کا ہے کہ 20 حج کے بعد جب علی ابن مہذیار بارگاہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فضل شریف میں پہنچے تو حضرت نے فرمایا، علی ابن مہذیار، ہم اس سے پہلے توقع رکھتے تھے کہ تم ہم تک پہنچ جاؤ، یعنی تم نے آنے میں دیر کر دیا۔ جی 20 سال سے جو امام زمان کے لیے حج کو جا رہا ہو، اس سے حضرت فرمایا کہ کیوں اتنی دیر کر دیا؟ تو علی ابن مہذیار نے بھی بڑا حسین جواب دیا کہ مولا کوئی رہنما نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، روایت عجب ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت اپنی انگلیوں کے اشاروں سے نشان بناتے جاتے تھے، کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وَلَٰكِنَّكُمْ كَثَّرْتُمُ الْأَمْوَالَ، تم لوگ مال دنیا کے پیچھے لگ گئے، تم نے ضعفاء مومنین کا خیال چھوڑ دیا، تم نے آپس میں رابطے توڑ دیے۔ یہ جملے خود بتاتے ہیں کہ جب دنیا میں ہم ڈوب جائیں، جب ہم آپسی رحم جو ہمارے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیں، تو یہ تاخیر کا سبب بنتی ہے حضرت سے ملاقات کا۔ جی یا تک توقیع شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو امام زمان کی جانب سے آئی ہے، حضرت نے وہاں بڑا حسین جملہ فرمایا کہ لو انا اشیاءنا علی اجتماع من القلوب لما تأخر عنہم الیم بلقائنا، اگر ہمارے شیعوں کے دل متحد ہو جائے تو پھر ہمارے دیدار میں تاخیر نہ ہو۔ جی یہ بھائی کا جو سوال تھا کہ کیا کریں کہ حضرت سے ملاقات کریں، تو یہی ہے کہ اپنے وجود کو
پاک، یعنی اپنی روح کو پاک رکھیے. صداقت، دیانت، ہم سب مل کے کوشش کریں جی کہ اپنے وجود کو پاک کیا جائے تاکہ اس صاحب آہ تطہیر کے چہرے انور کی زیارت ہو سکے. بہت شکریہ. اگلا سوال کی طرف جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد غیاث الدین اتر پردیش کے ضلع گورکھپور سے بول رہا ہوں. حضرت، ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم جو ہے نا مکہ شریف میں جا کر کے اذان دیں اور ہماری وہاں پہ جاب لگ جائے. تو مجھے جاننا یہ ہے کہ یہ میرا خواہش اور یہ میری تمنا رکھنا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، اور اگر میں اللہ عز و جل سے اس کے بارے میں دعا مانگوں تو کیا میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اور میرا مکہ شریف میں اذان دینا ٹھیک رہے گا یا نہیں ٹھیک رہے گا؟ اگر آپ دے دیں بہت مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیں. ان کی خواہش ہے یہ مکہ معظمہ میں اذان دیں. پہلی بات تو یہ کہ کیا وہاں کے عرب ان کو اجازت دیں گے؟ ان کی خواہش ہے، بہت اچھی خواہش ہے. آپ کیا کہتے دیکھیے، ہم عرض کریں ان کی خدمت میں کہ دعا اور تمنا ذات پروردگار عالم سے ہمیشہ لگانا چاہیے، ہیں؟ جی لیکن ظاہری اسباب بھی مہیا ہوں جی کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے مکہ معظمہ جانا، ہم سب جائیں الہی اور وہاں حالات دیکھیں کہ وہ کس طرح اذان ہوتی ہے اور کس طرح سے لوگ اپائن ہوتے ہیں، اور پھر کس خاص پروسیجر کے تحت جو ہے کوئی وہاں کا جو ہے جی مؤذن قرار پاتا ہے. بہرکیف ہم ذات پروردگار عالم یا قدرت پروردگار عالم کی نسبت مشکوک نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ جو ہے چاہے تو انسان جو ہے خداوند متعال وہ ذات ہے جو کسی کو کنویں سے نکال کر تخت پہ بٹھا دیتی ہے. تو ذات پروردگار عالم کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تمنا رکھنا بھی ٹھیک ہے، لیکن ظاہری اسباب بھی مہیا ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صاحب جان میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجلس اور محفل میں جانے کے کیا آداب ہیں؟ پلیز مولانا صاحب میرے سوال کا جواب دیجیے. وہ سوال یہ بہت اچھا مجھے لگا سوال کہ میں اپنی زندگی کے بارے میں بتا دوں کہ ہمارے بچپنے میں، ہماری نوجوانی میں گھر سے سکھایا جاتا تھا کہ جب آپ مجالس و محافل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جائیں تو کس طرح جائیں. باوضو جائیں، جبکہ وضو ہم پر فرض بھی نہیں ہوا تھا نابالغ. یہ عام طور سے ہوا کرتا تھا گھرانوں میں. اور مجلس میں کس طرح بیٹھیں، بلند آواز سے بات نہ کریں، جو طریقے ہیں سب آج یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیے، تو واقعاً میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ہم محافل یا مجالس میں جا رہے ہیں تو یہ سب سے پہلے اللہ نے توفیق دیا، جی بے شک. ایسے نہیں جا رہے ہیں. یعنی خاص خدا کا کرم ہوا، خاص خدا نے نظر خاص کیا کہ اس نے اس جگہ پہ ہمیں بلایا جہاں پر ملائکہ موجود ہیں، اہل بیت علیہ السلام. یہ چیزیں صرف پڑھنے کی نہ ہوں، اس چیز کو ہم احساس کریں کہ میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں وہاں پہ معصومین علیہ السلام کے اسماء لیے جائیں گے، ان کا حضور ہوگا، ملائکہ خدا کا حضور ہوگا. اب ایسی کسی بارگاہ میں جاؤں، مجھے اگر آپ بتائیے کہ بڑے معزز افراد ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، آپ کو وہاں جانا ہے، تو کس انداز میں جاؤں گا؟ میں حتیٰ اپنے کپڑے کو، اپنے آپ کو 1000 مرتبہ چیک کروں گا کہ میں اتنی بڑی جگہ جا رہا ہوں، میں کس حالت میں ہوں. ان حضرات کے بارگاہ میں جانے کے لیے شاید ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ میرے کپڑے پھٹے ہوں، لیکن میری روح، میرا وجود ایک خاص کیفیت ہو. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خود یعنی ہمارے یہاں دستور تھا اور ضروری بھی ہے کہ جب ہم ایسی مبارک جگہوں پہ جائیں تو باوضو جائیں اور ہوش کے ساتھ جائیں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم کثرت سے مجالس میں جانے لگے تو بھول جائیں مجلس کا احترام، کثرت سے محافل میں جانے لگے تو بلکہ میں جس قدر مجالس میں جاؤں میرا اہل بیت کے سامنے تواضع بڑھنا چاہیے. یعنی میں اگر کثرت سے محفلوں میں جا رہا ہوں تو اس کا ہرگز معنی نہیں ہوتا کہ اب میں محفلوں میں چونکہ روز آنا آ رہا ہوں تو محفل کی ابوہت برقرار نہ رہے. یہ یہاں کی زبانوں میں کہ فری ہو جانا، فری ہو جانا. یہ اپنے آپ کو یہاں پر رکھیے در اہل بیت علیہ السلام ہے. یہاں ملائکہ جب آتے ہیں تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس در پہ آ کر سلام دیتے ہیں. لہٰذا آپ مجلس کو اسی مرحلے کا سوچیے کہ ہم بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہو رہے ہیں. آداب ہیں، یہ آداب ہیں. پھر اس کے بعد مجلس کے آداب ہی میں آپ سمجھیے
کہ آپ کیا سن رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو، یہ بھی آداب مجلس ہے کہ اس کو کتنا اپلائی کر رہے ہو. حتی گھر سے جب بچوں کو مجلسوں میں یا محافل میں بھیجا جائے تو سمجھا کے بھی بھیجا جائے. اور بعض بزرگ کبھی بچوں سے بات کرنے کا بہانہ مجلسیں بنائیں. جیسے ہم اپنے ہاں گھروں میں بہت کچھ باتیں کرتے ہیں کہ ان کے گھر پہ کیا ہوا، ان کے، کبھی ہمارے گھر میں مجلس پہ ڈسکشن ہو کہ فلاں جگہ تم گئے تھے تو مولانا صاحب نے کیا پڑھا، فلاں جگہ تم گئے تو تم شاعر نے کیا پڑھا، اس کا معنی کیا ہے، یہ حدیث کہاں سے. تو یہ واقعاً پھر اس بچے کو لگے گا کہ یہ مجالس و محافل، اور حقیقت میں آج جو دین ہم تک پہنچا ہی نہیں مجالس و محافل کی برکت سے، ان کی عظمتوں کو باقی رکھا جائے تاکہ محافل و مجالس آئندہ نسلیں بھی تربیت کریں. مجلسیں تربیت کرتی ہیں نسلوں. بے شک. بہت بہت شکریہ. آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب. ہمارا نام شاکر ہے. ہمارا سوال ہے، ممی حج پہ گئی ہوئی ہے، وہاں وہ قربانی ان کو کرانے میں اکیلی ہے تو تھوڑا پریشانی ہے کہ وہ نہیں کرا سکتی ہیں، تو وہ ٹائم پہ ہم لوگ یہاں پہ قربانی کرا سکتے ہیں؟ اب ان کی والدہ حج پہ گئیں، اکیلی گئیں، لیکن کسی ٹور سے گئی ہوں گی، کسی معلم کے ساتھ گئی ہوں گی. قربانی کیا یہاں کرا سکتے ہیں وہاں کے بجائے؟ نہیں، آپ کو قربانی وہیں پہ کرانا ہے. تھوڑا سا اگر زحمت ہو کسی سے واسطہ بنیے، کسی سے رابطہ کیجئے، فون کیجئے، کوئی وہاں پر آپ کے ہاں قربانی کرائے. یہاں گاؤں میں یا جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں قربانی کافی نہیں، اگر کرا بھی دیا تو وہ قربانی آپ کے اوپر بات. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. آپ کا السلام علیکم جاوید بھائی. السلام علیکم جاوید بھائی، میں ممبئی سے بول رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نماز قصر تھی، میں نے جماعت سے نماز پڑھی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں پھر اگر میری 2 رکعت کمپلیٹ ہو گئی تو پھر 2 رکعت میں کیا کروں؟ وہیں بیٹھا رہوں یا جماعت سے اٹھ کے پیچھے چلا جاؤں؟ اور اگر میں بھول چکے پوری کی پوری 4 رکعت پڑھ دیا تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے بتائیے. شکریہ. ان کی نماز قصر ہے اور یہ جماعت میں نماز پڑھ لیں تو 2 رکعت کے بعد یہ بیٹھ جائیں یا 2 رکعت اور کوئی نماز پڑھ لیں قضا؟ یہ بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ نے ظہرین کی نماز شروع کیا، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت آپ کی تمام ہو گئی، اب اس کے بعد یہ دیگر مومنین کا اتصال باقی رہے تو آپ دوسری 2 رکعت نماز جو قضا ہو یا ہو اس طرح کی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر واجب نہیں. اور ہمیشہ اتصال بھی نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بھی اصل بعض مومنین کو لگتا ہے کہ اگر آگے سے ایک آدمی نماز پڑھ چکا تو اب ہمارا اتصال کیا، اس سے کہتے ہیں کہ پڑھو، نہیں، اس کے اوپر ضروری نہیں ہے. اگر وہ نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کا بھی اتصال نہیں ٹوٹا، کیونکہ آپ کا اتصال صرف سامنے سے نہیں ہوتا ہے، ادھر دائیں سے بھی ہوتا ہے، ادھر بائیں سے بھی ہوتا ہے. اور یہ آدمی حائل بھی نہیں ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ امام جماعت اور جماعت کے درمیان اور پیچھے والوں کے درمیان کوئی حائل ہو جائے. میں فرض کریے، میں مثال دوں آپ کی خدمت میں، یہ چونکہ مسئلہ مبتلا بے ہے، امام جماعت ہے پہلی صف میں، ایسے لوگ بیٹھ جائیں جو سب کے سب قصر پڑھنے والے، حالانکہ اس جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد ان سب کی 2 رکعت تمام ہو گئی اور ان میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا دوبارہ 2 رکعت نماز کو اور امام جماعت کے، تو یہ جو صف ہوگی یہ ہو سکتا ہے حائل بن جائے امام جماعت اور مامومین کے درمیان. لیکن یہاں پہ بھی مامومین کی نماز باطل نہیں ہوتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جب زیارتوں پہ جاتے ہیں تو کبھی عام طور سے ہوتا ہے اربعین وغیرہ کی چونکہ اتنے مجمع ہوتا ہے تو آگے کی صفیں خالی ہو گئیں. اب ادھر مومنین پوچھتے ہیں کہ آقا ہمارا کیا ہوا، ہم تو نماز جماعت میں تھے. آپ کی نماز اسی وقت فرادہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور چینج ہو جاتی ہے، لہذا آپ کی نماز باطل نہیں. ادھر سے آپ جماعت میں شامل تھے، یہ اتصال اگر پوری طرح ٹوٹ گیا ہے تو آپ کی یہ نماز فرادہ میں آپ چینج کر دیجئے. یہ مومنین کو یاد ہونا چاہیے. اور ان کا نماز کا مسئلہ ان کے اوپر کوئی واجب نہیں کہ کھڑے ہوں، لیکن کھڑے ہو جائیں، بہتر ایک نماز کو ادا کریں، 2 رکعت قضا کے عنوان سے جو ہے پڑھ لیں. اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اگر غلطی سے قصر نماز اور 4 رکعت پوری پڑھ لی تو پھر ان پہ کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، اس کے لیے 2 مرحلہ ہے. ایک مرتبہ یہ کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس وقت رہتے آ گیا. میں بھی ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہی یاد آیا کہ ارے یہ کیا ہوا، یہاں پر آپ اس نماز کو ادا کریے. حتیٰ اگر آپ کو وقت کے بعد بھی یاد آئے تو احتیاط یہ کی قضا کی. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جناب السلام علیکم، میں سید بیگم علی زیدی غازی آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منگل کے دن ناخن اور بال کاٹنا منع ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ روایات میں آ کر دیکھیں تو
اس کو ایک سسٹم اور ترتیب سے بنایا جائے. جیسے سب سے افضل ناخن کاٹنا جمعہ کے دن ہے, جی اس کے بعد جمعرات ہے, اس طرح یہ ترتیب ہے. حتیٰ جی بعض روایات میں یہاں تک بھی کہ اگر آپ نے جمعرات کو سارے ناخن کاٹے تو ایک چھوڑ دیجئے جمعہ کے لیے. یہ فضیلت کے ایام ہیں. جی یہ تھوڑا سا ہمارے یہاں میسج صحیح نہیں پہنچتا. بعض چیزیں فضیلت کے ایام ہیں, جی یہاں پر منع اور حرام آپ کے لیے نہیں ہے. جی کبھی کبھار آپ کے ناخن میں میل ہے, جرمس ہیں, اب یہاں پر آپ جمعہ کا انتظار کریے اور سنیچر کا انتظار کریے. یہاں پر حق یہ بنتا ہے کہ جس دن آپ کو یہ پرابلم ہو اسی دن آپ اسی دن آپ کاٹ دیجئے. یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی اور نیا سے پرابلم نہ ہو. کبھی ہم مجھے پتا چلا کہ نہیں ابھی میرے ہاتھ میں میل ہے, میں کھانا کھاؤں گا, میں یہ کروں, اب یہ کہ جمعہ تک انتظار کروں. اصل دین آپ سے جو ناخن کٹوا رہا ہے یہ نظافت ہے. جی اب یہ میں ایک استحباب کا انتظار کرنے کے لیے 3 دنوں تک جو ہے اس گندے ہاتھ سے اور اس گندے ناخن سے کھانا کھاؤں, یہ دین آپ سے بالکل نہیں کہتا. جی فضیلت کے ایام بتاتا ہے کہ فضیلت جمعہ کے دن ہے, اس کے بعد جمعرات کے دن ہے. اس طرح ترتیب کے ساتھ اگر ان روایات کو ملا تو یہ ترتیب ہے. جی منع اس عنوان سے ہے کہ مستحب وہ ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, فرمائیے. صاحب السلام علیکم. میں انگلینڈ گھاٹ سے آصف اجانی آپ کو سلام عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں انگلینڈ گھاٹ میں رہتا ہوں اور یہاں پر میرا ایک گھر ہے, لیکن میں نے ناگپور میں بھی ایک فلیٹ خرید رکھا ہے, تو ابھی بکری ہونا باقی ہے. لیکن ہم وہاں جا کے کبھی اگر ٹائم نہیں رہا تو ہم نماز وہاں جا کے پڑھ لیتے کبھی کبھی, اور واپس آنے کے اندر قضا ہو گئی, قضا ہونے کی رہی تو ہم وہاں پہ کبھی نماز پڑھ لیتے. تو اس کے سلسلے میں میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں پوری نماز دوسرے مکان جو ابھی خرید رہے ہیں وہاں پہ بھی پوری نماز پڑھوں یا پھر قصر پڑھوں؟ یہ اپنے وطن سے ایک دوسری جگہ جہاں انہوں نے گھر بنایا ہے, اب شرط یہ ہے کہ انہوں نے اگر وہاں وطن قرار دیا ہے تو کیا حکم ہے, وطن قرار نہیں دیا اور 10 دن سے کم کا قیام ہے تو ان کے لیے کیا حکم ہے نماز دیکھیے گھر خریدنے سے آپ کی نماز جو ہے تمام نہیں ہوتی. جی بہت سے شہروں میں آپ کا گھر ہو جائے, بہت سے ملکوں میں آپ کا گھر ہو جائے, ہر جگہ وطن نہیں ہوتا. جی اگر آپ نے قصد توطن کیا کہ یہاں کے بعد ہمارا یہ وطن ہے جی تو وہاں پہ جا کے آپ کا وطن قرار پاتا ہے. یہ اچھا سوال ہے, کیونکہ ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ فلاں جگہ تو ہمارا گھر ہے جی تو پھر وہاں ہمارا وطن ہے, جی نہیں وہاں آپ کا وطن نہیں. اتا میں عرض کروں یہ سب مبتلا بھی ویسے ہیں. جیسے بعض خواتین جی وہ اپنے وطن اور گاؤں سے نکلی, اب آ گئی اپنے سسرال. اب ایک مدت سے وہ کہاں پر ہیں, اپنی سسرال ہیں, میکے جانا ہی نہیں ہوتا, 10 سال ہو گیا. جی اب وہ مسلمان سے ہو جاتی ہے تو ان کا وطن وہ شمار نہیں ہوتا ہے, لہٰذا ان کا بھی یہ وطن شمار نہیں ہوگا. یہاں پر ان کو نماز جو ہے پوری قصر پر اثر پڑھنی ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ میں جہاں رہتی ہوں ہمارے جو پڑوسن ہے وہ مجھ سے بہت جلتی ہے, گالیاں دیتی ہے. ہمارے بھائی جان اور میں رہتی ہوں برا بھلا کہتی رہتی ہے, بھائی جان کو بھی برا کرتی ہے. آج یہاں تک تو اس نے مجھے مارا بھی پکڑ کے, کچھ بولنے سے مارنے چلی آتی ہے. میرے گھر میں کوئی نہیں ہے, تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ مجھے کچھ قرآنی آیتیں بتائیں یا وظیفہ بتائیں تاکہ اس کو جو اس کے اندر خبیثات جو ہے وہ دور ہو سکے, یا ہماری حفاظت ہو سکے اور وہ خود اپنی حسد کے جال میں خود پناہ ہو جائے. لیکن ہمیں کچھ بتائیے, ہماری ہیلپ کیجیے. کسی کے فنا ہونے کی تو ہم دعا یہاں سے نہیں کرتے ہیں. بہرحال ان کی جو پڑوس ہے وہ کافی ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر, اس کے لیے کوئی دعا چاہتے. دیکھیے دعا کے لیے بعض مقامات پہ ملتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں آپ رحم و ترحم چاہتے تو ذکر یا ودود کو کثرت کے ساتھ پڑھیے. اور یہ دعا کے علاوہ ایک یہ کہ ہم بھی کبھی کبھار میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا چیک کرنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی نسبت جو ہے اس قدر نفرت وہ رکھتا ہے تو اپنے اعمال کو چیک کیا جائے. قرآن کریم ایک مقام پر ارشاد کرتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے اور مومن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے اعمال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دشمن تھے, کتنی اذیتیں دیں, لیکن نبی اکرم نے اپنے اخلاق سے سب کو اپنا گرویدہ بنا دیا. لہٰذا ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ اس طرح کے لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں, تو نرمی کے بعد جو ہے ہر آدمی کا دل آج نہیں تو کل نرم ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ.
अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। मैंने चैनल विन को जो टीवी पे स्क्रीन पे अपना स्क्रीन नंबर आता है उस पे 100 रुपया सेंड किया था, मगर मुझे पता नहीं कि वो 100 रुपया चैनल विन तक आए हैं कि या नहीं। अगर ये आए हैं, अगर मुझे ये पता चले कि चैनल विन को ये पैसा आया है तो मैं दूसरी बार भी चैनल विन को पैसा डोनेट करना चाहती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डोनेशन के लिए, और यकीनन जो आपने पैसा भेजा होगा यहाँ मिल गया होगा। और अगर आपको कुछ इश्तबा है तो आप चैनल विन के ऑफिस में जो नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं टेलीविज़न के, उस पर आप फ़ोन कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। बार कोड पे आप डोनेट कर दीजिए, जो आपके स्क्रीन पे बार कोड आ रहा है इस पर आप डोनेट कर दीजिए, इंशाल्लाह रकम यहाँ तक पहुँच जाएगी। और इसी के साथ में मैं तमाम नाजरीन से गुजारिश करूँगा, ये चैनल आपका है, चैनल विन जो पैगाम इंसानियत यानी पैगाम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दुनिया में उसकी तरवीज और इसकी इशाअत करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपका भी फ़र्ज़ बनता है, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि इसकी भरपूर एहनत करें। ये हमारे डोनेशन से चलता है, सहम इमाम हो, डोनेशन हो, इस तरह से आप इसकी खिदमत कीजिए। इंशाअल्लाह आप इसकी अगर खिदमत करेंगे तो ये चैनल मज़ीद इसको तौफ़ीक़ात हासिल होंगी और मज़ीद इसमें हिम्मत आएगी और ये मज़ीद इसके साथ में जो खिदमत अंजाम देने की कोशिश करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं सैयद अली रजा बोल रहा हूँ पुणे से। मुझे चैनल विन ज्वाइन करना है। बेटा आप यहाँ पर चैनल विन ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी आपको कुछ जो किताबें हैं बच्चों के सिलसिले में वो दस्तयाब आपको यहाँ से हैं। इंशाल्लाह आप यहाँ से रुजू कीजिए, ऑफिस में फ़ोन कीजिए, आपको इंशाल्लाह वो किताबें मिल जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है मौलाना, किसी के जनाजे में कहा जाता है ऐसे कि जनाजे के साथ साथ चलने में हर कदम पे सवाब लिखे जाते हैं। मतलब जब किसी मोमिन का जनाजा जा रहा है तो उसके साथ आप ठीक हो कांधा देना वगैरह, लेकिन किसी शहर में अगर ऐसे हालात हो कि कब्रिस्तान बहुत दूर हो जाता है और कब्रिस्तान दूर होता है तो ट्रक में या टेम्पो में मैयत ले जाते हैं, तो मैयत जो है टेम्पो में चली गई और आम जो है पब्लिक जो है बाइक से, कार से, किसी से भी, टू व्हीलर फोर व्हीलर से जाती है कब्रिस्तान तक, तो वो वाला सवाब की बात नहीं आ पाएगी क्या? मतलब जो सवाब पैदल चलने में आएगा जनाजे के साथ साथ, तो वो सवाब जितना मिलता है वो गाड़ी से जाने में नहीं मिलेगा क्या? शहर की बात कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया जनाब। हमारे मुंबई शहर में भी जो है अब आम तौर से एम्बुलेंस से कब्रिस्तान तक, क्योंकि दूरी है, जहाँ मैयतें जाती हैं, लेकिन कब्रिस्तान में ये अहतमाम किया जाता है कि जब तमाम तशय्युअ जनाजा करने वाले जमा हो जाते हैं तो कब्रिस्तान में गुस्ल के बाद में 2-3 बार गश्त दिया जाता है ताकि तमाम मोमिनीन को कंधा देने की यानी कि उनको फुर्सत मिल जाए। तो क्या ये सवाब जो जा रहे हैं इनको सवाब कम हो जाएगा जो अगर पैदल ले जा रहे हैं उसमें? देखिए, सबसे पहले तो अर्ज करें कि हमारा मामला किससे है? जी, खुदाए करीम से। जी, खुदाए करीम सवाब देने का बहाना ढूंढता है, जी, न सवाब कम करने का। जी, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि अगर इस तरह की मजबूरियां हैं और ये लोग अपने घर से तो कब्रिस्तान तक आ रहे हैं, जी, ये भी तशय्युअ जनाजा है ना, जी, क्योंकि घर से जनाजा आपके आगे चला गया है, आपके कांधों पे नहीं है, लेकिन जो आप आ रहे हो इसी की पैरवी करते हुए आ रहे हो कि इस जनाजे में आपको शरीक होना है, जी, तो खुद शिरकत का अपना सवाब है। बिल्कुल, अतः कब्रिस्तानों में जो जनाजे को कंधों पे उठाकर ले जाया जी, जाता है उसका अपना एक सवाब है। ये सवाब से आप महरूम नहीं होते और अल्लाह ताला हमारे दिलों की नीयत से आगाह है बेशक। और वो करीम है, वो इस तरह सवाब से मोमिनीन को महरूम नहीं रखता। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद नूरुल अमीन है, मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। मैं चैनल विन के सारे प्रोग्राम देखता हूँ, खासकर चैनल विन के तिलावत कुरान के सभी प्रोग्राम बहुत ही तवज्जो और एहतराम और अदब के साथ सुनता और देखता हूँ। कारी हाफिज एच हैदर के तिलावत प्रोग्राम जो कभी रात 12:35 या रात 12:40 और कभी रात 12:45 को शुरू होता है, इससे मुझे बहुत दुश्वारी होती है और मुझे इस प्रोग्राम के लिए जागते रहना पड़ता है, जिससे मुझे नींद का बहुत ही मसला है। इसलिए मैं आपसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि इस तिलावत कुरान के प्रोग्राम को रात
10 या 11 बजे के दरमियान में पेश करें, या इस प्रोग्राम को दिन में भी पेश करें, जैसा कि आप मुख्तार नामा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इस्लाम इन बंगला वगैरह वगैरह 2 या 3 बार पेश करते हैं। इसी तरह इस तिलावत कुरान को भी आप पेश करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी गुजारिश आप ज़रूर मंजूर करेंगे और मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। आपका ये सजेशन, आपकी गुजारिश एडमिन तक पहुंचा दी गई है। इंशाल्लाह देखिए क्या इस पे अमल होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर अमल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हम जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं तशरीफ नहीं ले जाइए। ब्रेक के दरमियान हर बार मैं अर्ज़ करता हूँ बहुत अहम बातें बताई जाती हैं, गौर कीजिए। अभी हाजिर होते हैं।